الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقام مدایا واسع القرم واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ناظرین، دیکھنے اور سننے والوں کو سب کو میری طرف سے محبت اور عقیدت و برا اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان مبارک کی خوبصورت اور پرمسرت لمحات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جس طرح ہم پچھلے رمضان مبارک کے اندر علماء کے ساتھ، نعت خوانوں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر تھے، آج بھی انشاءاللہ اسی طرح اس رمضان مبارک میں بھی آپ کی خدمت پہ آتے رہیں۔ آج یکم رمضان مبارک ہے، آپ سب کو سب سے پہلے رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو آپ کے اور میرے لیے خیر والا اور اپنی رحمتوں والا ثابت کرے، اور اس مبارک مہینے کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ ذی وقار ہمارے اسٹوڈیو کے اندر مہمان تشریف فرمائیں، میں ان کے ساتھ بھی آپ کا تعارف کرواؤں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرض کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالی بندہ مومن کو اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہر اعمال، ہر افعال کو اپنی خاص رحمت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض گزار کرتا چلوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے یعنی کہ رمضان مبارک کو جس نے پایا اور اس مبارک ماہ کو پا کر اس نے اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نہ حاصل کر سکی، اپنی بخشش نہ کروا سکی، گویا وہ برباد اور ذلیل ہو جائے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تھا، اور آج آپ کو میں نے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک ساعتیں نصیب فرمائی ہیں، تو ان ساعتوں کو قیمتی جانتے ہوئے ان سے ہم نے خوب استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اسٹوڈیو کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حضرت علامہ و مولانا محمد اسامہ نذیر نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو قبلہ علامہ صاحب خوش آمدید کہوں گا، آپ نے اپنی گناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا، اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے حوالے سے ان کا ایک خوبصورت نام ہے اور خوبصورت پہچان ہے۔ میری مراد جناب عبد الباسط قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا، اور رمضان مبارک کی اب دونوں احباب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ کو ہم سب کے لیے خیر والا ثابت فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ رمضان مبارک کے فضائل اور برکات ہم سب کے لیے، بالخصوص سننے والوں کے لیے بیان فرمائیں تاکہ ہم اس سے مزید استفادہ حاصل کر لیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دیسی ٹی وی چینل کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور قبلہ علامہ صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں۔ آپ نے انتہائی خوبصورت سوال کیا رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ آئیے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح من قبلکم، تم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں، جو پہلے قومیں گزری ہیں، ان پر جس طرح روزے فرض کر دیے گئے تھے بعینی ہی، اسی طرح تم پر بھی جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے جو ہے وہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ،
परहेज़गार हो जाओ। फिर दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, सूरह बकरा की आयत है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास, कि हमने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर जो है कुरान पाक का नज़ूल किया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारेब किताब को बाबरकत महीने के अंदर उतारा, और साथ ये भी फरमाया वहुदन लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, राय हिदायत की तरफ ये लोगों को लेकर आती है। अब जो लोग राय हिदायत से हट जाते हैं, जो पस्ती का शिकार हो जाते हैं, जो गुमराही की तरफ निकल पड़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कुरान के ज़रिए हिदायत फरमाई, उन्हें कुरान के ज़रिए एक सीधा रास्ता दिखाया, उनकी कुरान के ज़रिए रहनुमाई फरमाई। और जब वो लोग कुरान पढ़ते हैं, जो अहले ईमान हैं, जो बंदा मोमिन हैं, जब वो कुरान की आयत को पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हिदायत अता करने के साथ साथ उन पर इनाम भी फरमाया। वो इनाम क्या फरमाया? जब बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम की तिलावत करता है, जब वो अलिफ लाम मीम पढ़ता है, अब अलिफ लाम मीम ये 3 हरूफ हैं। अब अलिफ लाम मीम अलग अलग हरूफ नहीं, ये 3 अलग अलग हरूफ हैं। तो अलिफ पढ़ने से उसे 10 नेकियां मिलती हैं, जब लाम पढ़ता है 10 फिर मिलती हैं, जब मीम अदा करता है तो 10 फिर मिलती हैं। गोया जब इसको अलिफ लाम मीम यकजा होकर पढ़ता है तो 30 इकट्ठी नेकियां मिलती हैं। तो सोचिए, जो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर पूरा कुरान में पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर कितनी खैर व बरक़ात और नेकियों का नुज़ूल होता है। और अहदीस की तरफ चलते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। अल्लाहु अकबर। ये रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सादतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जहन्नुम के दरवाज़ों को जो है वो बंदा मोमिन के लिए, जो बंदा मोमिन है, जो मुसलमान है, अहले ईमान है, उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत की फ़िज़ाओं को, जन्नत के दरवाज़ों को जो है वो अहले ईमान वालों के लिए खोल दिया जाता है और शैतान को जो है वो जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाता है। और इसी तरह एक और मकाम पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो सरकश शैतान को और जिनों को जो है वो जकड़ दिया जाता है और रमज़ानुल मुबारक में जो है वो जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़ों को जो है वो खोल दिया जाता है। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत और हसन अंदाज से इलामा साहब हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे और कह रहे थे कि कुरान शरीफ भी इस मुबारक माह में नाज़िल किया, इसको तिलावत करने के साथ साथ ये बख्शिश का सबब भी है और इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत भी बनाता है। नाज़रीन, मैं क़िबला हमारे स्टूडियो के अंदर तशरीफ़ फरमाएँ, अब्दुल बासित साहब आपकी खिदमत पे अर्ज़ गुज़ार होऊंगा कि आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई से आपके और मेरे क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाह। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ।
سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل، تلاش جانا میں کتنی منزل، خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہوں، بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہوں، بغور دیکھو مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کیف کے اندر ڈوب کر کلام پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یقین مانے سننے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی قلت ہے، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔